السلام علیکم دوستو، محافظ. ہائی گائز، ویلکم بیک. تو بھائی محافظ ایپیسوڈ 23 نے آگے مائنڈ گیم اور سسپینس نے سب کو حیران کر دیا. ایپیسوڈ کی شروعات میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ندیم بری طرح پریشان اور اسے لگتا ہے کہ بذات صاحب اس کے ساتھ بہت بڑا گیم کھیل رہے ہیں اور اس کے اوپر اس کا ڈر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی شہین اور بیٹے آفتاب تک بھروسہ نہیں کرتا اور اسے یہ لگتا ہے کہ بذات صاحب انہیں بہت بڑا دھوکہ دے رہے ہیں، بہت بڑا ان کے خلاف جال رچا رہے ہیں. دوسری طرف وہاب درانی بھی فرار ہے اور اسی دوران ندیم وہاب درانی سے کال پہ بات کرتا ہے اور بولتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو تم کیا کرو گے، آج کی کسی کے ساتھ منگنی یا شادی ہوگی تو تم کیا کرو، جس پر وہاب درانی بولتا ہے کہ میں سب کو آگ لگا دوں گا. اس بات کو سن کر ندیم کی ہوا اور ٹائٹ ہو جاتی ہے اور وہ بولتا ہے کہ میں تو اب مروں گا. پھر ندیم شہین اور آفتاب کو سمجھاتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف بہت بڑا جال بنا جا رہا ہے، اگر ہم اس میں پھنس گئے تو ہم مارے جائیں گے. جس پر آفتاب بولتا ہے کہ مرنا تو میں نے پہلے بھی ہے، آپ مارو، دورانی مارے یا بذات انکل، تو کیوں نہ میں پارس سے شادی کر کے پھر مروں. لیکن ندیم بار بار یہی بولتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف بہت بڑا جال رچا جا رہا ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ بذات صاحب نے ہمارا فون ضرور ٹریک کیا ہوگا. یہ چل رہا ہے ایپیسوڈ 23 میں. دوسری طرف ایک بہت بڑا دھوکہ بذات صاحب کو تب لگتا ہے جب وہ غزنوی کے سامنے جاتے ہیں اور غزنوی سے بولتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، جس پر غزنوی اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتا ہے اور بولتا ہے کہ میں تو ورزی اور اوپر سے آرڈر کو فالو کر رہا تھا اور اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا. جس پر بذات صاحب بولتے ہیں کہ یہ آرڈر اوپر سے ہماری دوستی کے بیچ میں کب سے آ گئے ہیں اور تم نے مجھے دھوکہ دیا، اور غصے سے وہاں سے چلے جاتے ہیں. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آفتاب پارس کے گھر آتا ہے اور پارس کو پرپوز کرتا ہے، جس پہ پارس چپ رہتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھ پہ احسان کر رہے ہو کیونکہ مجھے ایک اغوا کی لڑکی تو تم شادی کرو، مجھ پہ احسان مت کرو. لیکن آفتاب بولتا ہے کہ میں تم سے سچ میں پیار کرتا ہوں، جس پر پارس چپ رہتی ہے کیونکہ پارس کے دل میں اگر کسی کے لیے جگہ ہے تو وہ صرف زوار ہے. انگیجمنٹ کے فنکشن کی طرف انگیجمنٹ شروع ہونے والی ہوتی ہے اور فضل صاحب سلیم کو کال کرتے ہیں کہ بھائی کہاں رہ گئے ہو، مہمان آپ کا انتظار کر رہے ہیں. جس پر ندیم بولتا ہے کہ بس جان بس صاحب نکل رہے ہیں. پھر پارس زوار کو کال کرتی ہے اور بولتے ہیں کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، تم یہ سب ختم کرو. جس پر زوار بولتا ہے کہ یہ سب بذات صاحب کا پلان ہے اور ہم اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتے، آپ بہت بہادر لڑکی ہو، مجھے یقین ہے کہ تم یہ سب کر سکتی ہو. لیکن پارس بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے اور بولتی ہے کہ وہ میرا دشمن ہے، میرے ساتھ کچھ بھی کر دے گا. زوار بولتا ہے کہ جب تک میں ہوں وہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا. پھر پارس بولتے ہیں کہ تم مجھ سے وعدہ کرو مجھے کچھ نہیں ہونے دو گے، جس پر زوار اس سے وعدہ کرتا ہے. پھر پارس اپنا ہاتھ آگے کرتی ہے اور بولتی ہے کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گے. زوار اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتا ہے. پارس بولتے ہیں کہ تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو اور میرا ہاتھ ایسے کیوں پکڑا ہوا ہے. جس پر زوار بولتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے تھپڑ مار دو گی. اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو سچ میں تھپڑ مار بھی دیتی ہے. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آفتاب اور اس کی فیملی فنکشن والی جگہ پر پہنچتی ہے. بذات صاحب ان کو خوش دلی سے استقبال کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ وہاب درانی کو منہ توڑ جواب دینے کا ٹائم آ گیا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ کہ کیا یہ انگیجمنٹ ہو پائے گی، وہاب درانی یہ انگیجمنٹ ہونے دے گا یا پھر وہ پوری اس پارٹی میں کوئی بہت بڑا خون خرابہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. اور زوار کیا کرے گا، زوار کا کیا فیصلہ ہوگا، کیا وہ یہ انگیجمنٹ ہونے دے گا؟ لوگوں کو کیا لگتا ہے اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں. اور ہاں، اگر ریویو اچھا لگا ہو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا.